وہ کشادہ صوفے پر بیٹھا سامنے بیٹھے نفوس کی گفتگو سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات بہت سپار تھے۔ دیکھو جہاں تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ افندی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی اس بات پہ وہ زیر لب مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے چہرہ سرخ ہو گئے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سکن چادر کندھوں پر ڈالے، سیاہ پشاوری چپل، ایک بازو سفید صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ کی مٹھی انابی ہونٹوں پہ جمائے بیٹھا ہوا شخص ایک معمہ تھا۔ اس کے تاثرات برف کی طرح تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کے نکلے مسئلہ بناتا، اس کا ہاتھ ماتحت ہان بھاگتا ہوا آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ یک لہت بدلا کہ وہاں بیٹھے پانچوں نفوس گھبرا گئے۔ وہ ہان کو دھکا دے کے بجلی کی رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب اسے سلام کرنے کو کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے سوچنے کی سب صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہی اس نے ڈرائیور کو دھکا دے کے پرے ہٹایا اور سرعت سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہان زور سے باڈی گارڈ پر چلایا، گاڑیاں تیار کرو اور نکلو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یک کے بعد کئی گاڑیاں وہاں سے نکلی۔ وہ گاڑی اڑا رہا تھا، لیکن ایک دم سے اس کی سانس ٹوٹنے لگی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کدھر لے جایا گیا ہے، لیکن ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے 5 سال پہلے دیا گیا وہ لاکر یاد آیا جس میں GPS تھا۔ ایک امید کے تحت اس نے ٹریسر آن کیا تو اسے اس کی لوکیشن مل گئی۔ اس پتے پہ پہنچ کر وہ سرعت سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھا تھا، گلابی دوپٹے پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، اسے لگا وہ سب ہار چکا ہے، وہ اس سے ہار چکا ہے، وہ اپنی زندگی ہار چکا ہے۔ ایک امید کے ساتھ وہ بھاگتے قدموں سے اس ٹوٹی عمارت میں داخل ہوا اور دائیں جانب مڑا تو اسے چیخیں سنائی دی۔ اس کے خون کی رفتار تیز ہوئی، سانس تھمنے لگی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا خون کھلا گیا۔ ہاں جانتا تھا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ گارڈز پہ چلایا، جلدی کرو۔ آخرکار وہ اس کی کار دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچتے سب گاڑیوں کے ٹائر سے چرچرانے کی آواز نے فضا میں عجیب سی آواز پیدا کی۔ وہ 5 تھے اور اسے کھینتے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ تھپڑ کے نشان تھے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، وہ جب بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ اس کی آواز سن کے ان سب کے چہرے اس کی طرف مڑے اور جب اس نے جہان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے حفت اور کلیم گھوم گئے، لیکن جہان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سارا فوکس وہ 5 لڑکے تھے۔ اس میں سے ایک نے علیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کے اسے ڈال بنانے کی کوشش کی۔ اگر اب تم نے ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو تمہاری میت پہ رونے والا کوئی نہیں بچے گا، اس نے گھٹاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کا رنگ پھک پڑا اور اس کی دار سن کر علیزے کا سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا۔ تب تک معاذ سکندر جو علیزے کے بڑے بھائی تھے وہ بھی ہان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، لیکن علیزے کا سارا دھیان تو اس کی طرف تھا۔ جس نے ایک نظر ہان کو دیکھا تو سب سمجھتا باڈی گارڈ کو اشارہ کرتا ان 5 کو وہاں سے لے گیا۔ ہان نے ان کو باہر لے جا کے ان میں سے ایک کو پکڑ کے صرف ایک سوال کیا، یہ سب تم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ وہ گر گرانے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ لیکن اس کے ایک ہاتھ نے اسے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے منہ سے وہ نام سن کے ایک پل کو ہان بون چکا رہ گیا، لیکن فوراً سنبھل کے گارڈ سے بولا، نہیں، انہیں لے چلو یہاں سے، اور خود اپنے کان میں لگے آلے سے کسی کو کوئی میسج چھوڑنے لگا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد جہاں نے پہلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی شال اس کے گرد لپیٹنے لگا اور تب وہ اپنا ضبط کھوتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، ایسا ہی ایک جھٹکا وہاں داخل ہوتے ہان کو بھی لگا۔ وہاں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ معاذ سکندر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھول پھول کے رو رہی تھی، شاہ ڈسا ہے ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ایک خوشنما سرگوشی کی مانند نکلا۔ اس کے شر کو مٹھی میں جگڑے وہ بس اس کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے ورد میں رکھا ہے، میرے ہونٹوں پہ تیرے نام کے چھالے ہیں بہت۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ بھول چکی تھی کہ خود سے کیے گئے عہد، وہ بھول چکے تھے اس سے لیے گئے عہد۔ اس پر وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس سے نفرت کی دعوے دار ہے اور اسے خود سے دور کرنے کے فیصلے بھی اسی کے تھے۔ وہ بس 5 سال سے جس ڈھال کی تلاش میں تھی اس کے سامنے آتے ہی وہ ضبط کھو کے اپنا غبار نکالنے لگی۔
وہ اپنے سکتے سے باہر نکلا، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ چپ، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ابھی تک معاذ اسکندر کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے گال تھپ تھپانے لگا، علیزے علیزے ہوش میں آؤ، اور زور سے درہان گاڑیاں اسکندر ولا کی طرف تیار کرو۔ اس کی بات سن کر وہاں دوڑ کے آتے معاذ کے قدم ایک پل کو ٹٹکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ علیزے تک پہنچتے وہ اسے بازو میں اٹھائے ان کی طرف مڑا۔ وہ ٹھٹک گیا، لیکن پھر آئی ایم سوری کہتے اسے لیے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ جب معاذ اسکندر کی گاڑی سمیت وہ گاڑیاں بھی اسکندر ولا کے سامنے رکی تو اب کی بار معاذ نے اس کی کلائی اس کی گاڑی سے خود سے باہر نکالا اور انہیں بھی اندر آنے کا کہہ کے اندر بڑھ گیا، کیونکہ اسے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندرونی حصے کی طرف قدم رکھتے، اندر سے زجاج سکندر، حماس سکندر اور حنین سکندر تینوں بھائی باہر آتے دکھائی دیے، جنہیں علیزے کے غائب ہونے کی خبر کچھ دیر پہلے ملی تھی۔ لیکن ان کو آتا دیکھ کے وہ رکے۔ بھائی علیزے کو ابھی کوئی سوال نہیں کرو، زجا اور مہمانوں کو لاؤنج میں لے کر جاؤ، اور خود علیزے کو لیے سامنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے پیچھے ان سب کی بیویاں تھیں۔ معاذ یہ ایسے کیوں پڑی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی بیوی مرینا سکندر نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس سٹریس کی وجہ سے، اور ان کو کچھ کہتے باہر نکل گئے۔ جہان جانتا تھا کہ وہ اس سے اندر کیوں لے کر آئے ہیں۔ وہ ان کے اندر پنپتے سوالوں کو بھی جانتا تھا، لیکن وہ کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، اور وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ خان بھی، جو اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ گارڈ باہر لان میں اور گیٹ پہ تھے۔ کچھ دیر میں اسے معاذ باہر آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کے لیے معذرت شاہ صاحب، اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ اس نے سامنے میز پر بڑے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں شکر، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا، جی کہی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں علیزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلاخر اس نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ وہاں ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہاں آنے والا ان کا پانچواں بھائی اسی دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ وہ اس بات کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جہان حیدر شاہ علیزے سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہاں موجود دو نفوس اس بات سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کہ وہ حقیقت سے آشنا تھے۔ ایک مرینا سکندر اور دوسرا خان۔ کچھ لمحوں بعد معاذ سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں آپ کیا جاننا اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں علیزے کو جانتا ہوں پہلے سے، اور علیزے، اس کی بات کر انہوں نے پوچھا۔ وہ بس اتنا جانتی ہیں کہ انہوں نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا، جو میں انہیں ان کے کالج فنکشن کے بعد دیا تھا۔ اس نے انہیں آدھی ادھوری سچائی بتائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوری سچائی ان کی مسز جانتی ہیں۔ اس کی ریجیکشن کے بعد میں پس منظر ہوا کہ میں نہیں انہیں ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اس سے سارے میں یہ پہلا جھوٹ ہے جو اس نے بولا، اور مرینا اور خان یہ بات جانتے تھے، اور شاید علیزے بھی۔ لیکن اب یہ شادی ناگزیر ہو چکی ہے، میں اب اور انہیں ٹائم نہیں دے سکتا، اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور اگر ہم انکار کر دیں تو؟ حنین سکندر نے لب کشائی کی۔ تو بھی میں یہ شادی کرنا چاہوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سوری جہان، یہ شادی نہیں ہو سکتی، علیزے نہیں مانے گی، معاذ نے شائستگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سرکش ہے۔ وہ مان جائے گی، انہیں ماننا پڑے گا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کبھی نہیں مان سکتی، تم کچھ نہیں جانتے۔ جب میں نے یہ کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں تو مطلب میں ان سے ریلیٹڈ ہر بات جانتا ہوں، وہ بات بھی جس کی بنا پہ انہوں نے انکار کیا، اور اب آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کو سر سوار کرنا چاہیے۔ اینڈ بلیو می، انہیں آپ کو یا پھر خود سے جڑے کسی انسان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس جمعے کو نکاح کی تیاری کریں پلیز، اس نے نرمی لیکن دو ٹوک انداز میں کہا۔ جہان بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کی بات لڑکے اپنے منہ سے کرتے اچھے نہیں لگتے؟ ولی سکندر، جس کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، اس نے اندر آتے ایک شگوفہ چھوڑا۔ تو وہ فقط اتنا بولا، صبح میری فیملی آئے گی تب سب طے ہوگا۔ حیدر، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ ہمارا سٹیٹس فیملی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ان فضول کے سوالوں اور مفروضات سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اس نے ان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا۔
تو ان سب نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جو عزت اور حفاظت وہ اپنی بہن کے لیے ڈھونڈ رہے تھے وہ اسے جہان حیدر شاہ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔ اوکے، آپ اپنی فیملی کو بے دینا صبح سب فائنل کریں گے۔ معاذ کی بات سن کر وہ سب بھائی اور ان کی بیگمات بہت خوش ہوئے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، علیزے کی سپاٹ آواز گونجی۔ اس کی آواز کی گونج ابھی تک لاؤنج میں تھی، سب شاہ کی کیفیت میں تھے۔ اس نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ادھر اتنا ٹھٹھرا دینے والا تاثر تھا، وہ اندر تک ٹھنڈی پڑی، لیکن خود کو مضبوط کیا۔ یہ ان سب کے لیے، جہان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن ایک سرد آواز نے اس کے ہر خیال کی نفی کی۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر بار ہر بات آپ کی ہی مانی جائے گی؟ ایک فضول گیدڑ ببکی کی وجہ سے آپ نے میرے اتنے سال ضائع کیے۔ اب کی بار آپ نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں وہ سب کر جاؤں گا جس سے آپ ڈر رہی ہیں، کیونکہ شادی مجھے کرنے سے آپ روک نہیں سکتی۔ اس نے حتی المکان اپنی آواز ہوش کر رکھی۔ اس کی یہ بات سن کے جہاں وہ سن پڑی وہیں بلی کے دماغ میں کلک ہوا اور وہ فوراً بولا، لیزو مان جو پلیز، نہیں تو یہ مجھے ساتھ لے جا کر تب تک ٹارچر کریں گے جب تک تم شادی نہیں کرتی۔ اس نے معصومیت سے اس کے ساتھ بم بولا، جبکہ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس کے بکواس سن کے وہ جہاں اس نے فقط آبرو چکا کر ریلی کا تاثر دیا، اس کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ اس بات پہ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے روک کون سکتا ہے آپ؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صبح میری فیملی آئے گی، تیار رہیے گا، خدا حافظ۔ اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ مینشن کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی ڈرائیور نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور وہ مضبوط قدموں سے وسیع ہو کر لان کے درمیان پتھریلی روش کو عبور کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ ہان اس کے ساتھ تھا۔ گھر آیا میرا پردیسی، آئے گھر اپنے خدا کی قدرت۔ اندر قدم رکھتے ہی معاذ کی شریر آواز نے اس کا استقبال کیا، جو نوجوان پارٹی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے رضاب شاہ کی طرف قدم بڑھائے، جو کہ شاید آج ہی مینشن آئی تھی۔ اس سے مل کے اس نے بڑو کا پوچھا اور سب کو دادو کے کمرے میں بھیجنے کا حکم دے کر خود بھی ادھر چلا گیا۔ یہ جے ہی تھا نا؟ معاویہ کی صدمے سے بھرپور آواز آئی۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ شاخ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بس لالے کو آج ہمیں خوش کرنا تھا۔ زینی کی دبی ہنسی نے اسے آگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی جنگ شروع ہوتی، آریان کی آواز نے انہیں سٹیل کیا۔ یہ سب چھوڑو، بلکہ یہ سوچو کہ اس بند کمرے میں کون سی کھچڑی بن رہی ہے۔ اس نے اس کا دھیان بند دروازے کی طرف لگایا تو سب کے دماغوں میں خود بدھ ہونے لگی۔ اچانک ان سب کی گردنیں مکان کی انداز میں ہان کی طرف گھومی، جو وہیں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جو اسے ردابہ دے کر گئی تھی۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے اندر ہتے کی گھنٹی نہیں پورا گھنٹہ بننے لگا۔ اس نے کپ نیچے رکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کون سا ادھار دینا ہے؟ بات اس کے منہ میں تھی کہ اس کی گردن معاویہ کے ہاتھوں میں تھی۔ بتا جے اندر کون سی بات کرنے گیا؟ مجھے کیا پتا سر، وہ بمشکل بولا۔ تمہیں سب پتہ ہے، اس کی بیوی بنے ہوتے ہو ہر وقت۔ ساتھ وہ چبا کے بولا۔ لا حول ولا قوت، ہر وقت چپکے آپ رہتے تو وہ اپنی گردن چھڑواتا بولا تو سب کا چھت پاڑ کہہ نکلا۔ یار صبر کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ زرنش آرام سے بولی، لیکن وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یک اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ سب کا اشارہ کرتا اس کی طرف بڑھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بلحاظ اس نے دھماکہ کیا، جس نے کمرے میں نفوس اور جھڑکی میں دنگے نفوس کو ہلا دیا۔ پہلے حیرت کا جھٹکا، پھر خوشی کا جھٹکا۔ ریلی کون ہے؟ کیسی ہے؟ مسز حسن شاہ نے سوالوں کی بوچھار کی۔ علیزہ اسکندر، معاذ اسکندر کی بہن۔ لیکن وہ تو آپ سے چھوٹی۔ احمد شاہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ ڈزنٹ میٹر، وہ سہولت سے بولا۔ ایک اور بات، وہ انہیں علیزہ کا ہوپ، اس کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا۔ اسٹیٹس کی وجہ سے ان کا ڈر، سب کچھ، تاکہ وہ سب جان سکے۔ بیٹا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور بر وقت کیا۔ زہرہ بیگم، جو کہ ان سب کی دادو تھی، انہوں نے اس کے فیصلے پر مہر لگائی، کیونکہ وہ سب اس کے بغیر بتائے اس کی آنکھوں کی چمک سے جان چکے تھے کہ وہ علیزہ سے شادی اس کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہا۔
بلکہ اس کے پیچھے وہ خوبصورت جذبہ چھپا تھا جس کی وجہ سے وہ در بدر رہا تھا۔ کب جانا ہے سکندر ولا؟ ظاہرہ شاہ نے پوچھا۔ کل، اور نے کہا جمعے کو۔ جے ڈریس کا کلر بھی بتاؤ نا۔ مسز حسن کی شریر آواز پہ وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کے پاس پہنچ کے آہستہ اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، وائٹ کلر۔ جبکہ نوجوان پارٹی کو اٹیک ہونے لگا تھا، وہ سب اسے منانے کی کوشش میں لگے تھے، جبکہ کسی حد تک ڈرانے کی کوشش میں، کیونکہ ان کے خیال میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری، حالانکہ اس کا رونا ان سے برداشت نہیں تھا، لیکن یہ سب ان کو کرنا پڑا۔ اس کی خاموشی کو انہوں نے اس کی رضامندی ہی سمجھا، اور وہ اپنے نقصان پہ روئے جا رہی تھی کہ وہ اب کچھ بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سالے سکندر کی گود میں سار کے وہ اپنے اس یقین بھروسے کو رو رہی تھی جسے وہ کچھ لمحے پہلے کھو چکے تھے، اور شاید اپنے پیار کو بھی۔ وہ سب ابھی تک سکتے میں تھے جب مسز احمد اور حسن نے آ کر انہیں وہ خبر سنائی، اور ردابہ کو کہا، بیٹا چچی کو بھی کال کر کے بلاؤ، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، کل ادھر بھی جانا ہے۔ خوشی ان کی رگ رگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سنتے ان کا سکتہ بھی ٹوٹا، اور انہیں بھی تیاریوں کی فکر لگی، جبکہ معاذ جے کے روم کی طرف بڑھا تو شادی کر ہے میرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ جہاز سکندر نے بریک لگائی۔ میرا تم سے نکاح کب ہوا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوری، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا تم سے نکاح کب ہوا جو تم یوں بیویوں کی طرح جرا کر رہے ہو؟ اس نے اسے باتوں کی مار لگائی۔ وہ حجزہ ہو گیا، اس کے گلے لگ گیا اور زور سے بولا، یار میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ اوکے، پیچھے ہٹو، مجھے کام ہے۔ اسے پڑے کرتا وہ ریک کی سمت گیا اور فائل نکالی۔ جے بابی کیسی ہیں؟ اس کی شرارت سے پور آواز پہ اس نے اس کی طرف دیکھا جو شاید اسے اب تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسی ہے ویسی ہے، اس میں پوچھنے والی کیا بات؟ وہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے بولا۔ مطلب کیسی ہے آپ کی؟ اس کے سوال پہ اس نے اسے اپنے محظوظ انداز میں دیکھا تو وہ پزل ہوتا بولا، یار تمہاری ان نظروں سے ہم گھبرا جاتے۔ بابی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس نے پھر شرارت کی۔ اس کے اس بات سے اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک پل کو مسکراہٹ چمکی جیسے بادلوں میں سے چاند۔ آہم آہم، وہ شرارتاً کھانسا تو جے ہوش میں آیا۔ جے تم ہوش ہو؟ اس کے سوال پہ وہ تھما اور دل میں بولا، ہاں میں بہت ہوش ہوں، میں اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنے عشق اور جنون کو پانے جا رہا ہوں، میں ہوش نہیں، بہت ہوش ہوں۔ جے اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، اور اسے بولا، اوکے میں نکلنے لگا، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ واپس کچھ کام نپٹانے، نکاح والے دن آؤں گا، خدا حافظ۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے نکل گیا۔ شاہ فیملی جب سکندر ویلا گئی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان سے مل سکتی، اس لیے انہوں نے بھی انسسٹ نہیں کیا، لیکن مسز حسن احمد اور اسفند چاہ اسے اس کے روم میں ذرا کی ذرا مل لائے۔ نکاح کے دن فائنل کر کے ڈریس لے کر وہ واپس آئے۔ اس سے پہلے سکندر فیملی ان کے ہاں جا کے سب فائنل کر چکے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس کی چاروں بابیاں اس کے پاس آئیں، اس کا نکاح کا ڈریس لے کر جو اس نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مہمان نہیں بلائے تھے، صرف خاص لوگ تھے، وہ زیادہ ہلا گلا کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ علیزے اور ڈریس کہ ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھا، سنا ہے جہان نے خود کلر پسند کیا۔ مرینا اسے ریلیکس کرنے کو بولی، جبکہ اس کے نام سے اس کے اندر آگ لگا دی اور اس کا دل کرلانے کو لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ سارے نے جب ڈریس نکالا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مکمل سفید رنگ کو پاؤں کو چھوتا عشق کی ڈریس تھا، جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کے ایک لمحے کو سکڑا اور کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ مائی گاڈ، آج آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کے ایک چیز تو فائنل ہوئی، ہماری نکاح کا ڈریس اسی رنگ میں ہوگا۔ اس کو گہری اور جذبات سے لبریز نگاہوں سے دیکھتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل کیا ہوا، وہ سب پریشان ہوئے۔ نتھنگ اٹس بیوٹیفل، وہ مشکل بولی تو وہ سب ریلیکس ہو گئی، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا ان سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مینشن میں سب ادھر ادھر اپنی تیاریوں میں لگے تھے، انہوں نے شام کو ادھر پہنچنا تھا، اس لیے مسز اسفند، ردابہ، ابرش اور مہرو ادھر پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ سب اسے تیار کرنے لگے تو اس کے بھائی اندر آئے۔ پلیز تھوڑا ٹائم، زجا شائستگی سے بولا تو سب باہر جانے لگے، اور وہ علیزے کے پاس بیٹھے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہے ہم سے؟ حنین نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیٹا بھائیوں پہ یقین رکھو، ہم کچھ غلط نہیں کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے،
اور آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سمجھ جائیں گی۔ وہ چپ چاپ روتی سنتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سب اسے ملتے باہر نکلے تو وہ سب اندر آ کر اسے تیار کرنے لگی۔ جب وہ ڈریس پہن کے باہر نکلی تو سب کے منہ سے بے ساہتا ماشاء اللہ نکلا۔ سفید رنگ اس کے سوگ و حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ گاڈ بابی، آپ تو بغیر تیاری کی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ تیار ہو گئے تو آج آپ نے لالی کے ہوش اڑانے ہیں، مہرو بے سادگی سے بولی۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگی جبکہ اس کا دل اس کے نام پہ سکڑ کر پھیلا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے بالوں کو سیٹ کیا۔ نیلے اور سبز پتھروں سے سجے پروچ کو اس کے بالوں میں سجا کے باقی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ڈیپ ریڈ لپسٹک سے اسے لگا دی۔ یہ تھی اس کی مکمل تیاری، کیونکہ یہ بھی شاہ کا آرڈر تھا کہ سمپل تیاری کرنا۔ سفید بٹے کو اس کے سر پہ ٹکا کے دونوں پلو پیچھے کو کر دیے۔ علیزے اپنی حیرمن آواز، کیونکہ تمہارا یہ روپ دیکھ کے شاید جہان بائی آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دے، اس کی دوست زوبی شرارت سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کے اس کا سانس ہی نمٹ گیا۔ وہ یہ کیوں بھول گئی اپنی نفرت و غصے میں کہ جس کے لیے وہ آج سجی تھی وہ اس کے پور کا دیوانہ ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ شادی جن میں حالات میں ہو رہی تھی اس کی مرضی ہے یا نہیں، وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن اس کے دیوانے پن کی تو گواہ ہے۔ اسے اپنی گود ان آنکھوں سے بھیگی محسوس ہوئی جن کے ساتھ اس سے التجا کی گئی، مت کرے میرے ساتھ ایسا، مجھ سے ایسی کڑی آزمائش نہ مانگے۔ وہ کانپنے لگی۔ اس کی شدتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ اپنی اس نفرت کا پرچار کرتے ہوئے بھی اس کے جذبات اور جنونیت کے سامنے بات نہیں باندھ سکتی۔ بابی، رخصتی نہیں کرنی مجھے، وہ سر سراتے ہوئے بولی۔ ریلیکس نہیں ہوگی، مذاق کر رہی ہیں یہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ تب باہر سے شور اٹھا کہ لڑکے والے آگے، اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں یکلہت تھمی ہوئی۔ وہ سب باہر کو لپ گئی جب وہ کسی انہونی کے احساس سے لرزتے دل کو سنبھالنے لگی۔ فنکشن کا انتظام سکندر ولا کے خوبصورت لان میں ہی کیا گیا تھا، جس کی سابق سجاوٹ ولی ماویہ، ہادی اور احرام نے مل کر کی تھی۔ جہان سفید شلوار قمیض سوٹ کے ساتھ سفید واسکٹ شال لیے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، لیکن اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہر کوڑے لے رہا تھا۔ شاہ کے سب کزن نے ولی اور زچا کے ساتھ مل کر بہت ہلا گلا مچایا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے جب اسے لے جانے کو سب کمرے میں آئے تو اس کا دل چاہا کہ وہ داڑے مار مار کر روئے اور سب کو ادھر ہی روکتے اور اس سب سے بچا لے، لیکن شاہ کی بات یاد آتے ہی وہ سن پڑی۔ اسے جب لان میں لایا گیا تو سرخ آرگنائز کے دوپٹے نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ شاہ کی کزن نے اس کے فراق کو پکڑے ہوا تھا جو زمین کو چھو رہی تھی، کچھ نے اس کے دوپٹے کو تھاما ہوا تھا۔ وہ جب لان میں آئے تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جی نے جب ادھر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی خور تھی، اس کی بیوٹی، وہ اسی کے لیے بنی تھی اور آج وہ اسے ہر طرح سے پانے والا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کے دل میں جذبات کا سمندر امڑ رہا تھا۔ نکاح ہوا پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ نکاح کی کارروائی شروع کرنے لگے۔ علیزے سکندر ولد سکندر علی اب کو جہان حیدر شاہ ولد احمد شاہ سے سکہ راج الوقت حق مہر 10 لاکھ، یہ نکاح قبول ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کانوں میں ایک زہریلی آواز گونجی، تم نے کسی کی طرف دیکھا یا کسی نے تمہاری طرف دیکھا تو میں تم دونوں کو عبرتناک سزا دوں گا، مارا جائے گا وہ بن موت۔ ایک گرم لمس نے اسے دردناک خیالات سے باہر نکالا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ شاہ نے اپنا بازو صوفے کے پشت پہ پھیلانے کے بہانے اسے اشارہ دیا کہ دیر مت کرو۔ اس نے دھیمی سانسوں اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری دفعہ بھی اس نے یہ کہا، جہان۔ اسے جب پوچھا گیا تو اس نے پرسکون انداز میں نکاح قبول کیا۔ نکاح کے بعد سب انہیں مبارکباد دینے لگے۔ مبارکباد کی آوازوں کے ساتھ وہاں دعائیں بھی تھی۔ نکاح کے بعد اس کا سر دوپٹہ اتار دیا گیا اور تب جہان نے اسے دیکھا۔ وہ اس سے پہلے سے بھی خوبصورت لگتی تھی، لیکن اب بھی اسے دیکھ کے تھم سا گیا۔ سب باری باری آ کر اس سے ملنے لگے جبکہ وہ اپنے خود ساختہ ڈر میں بیٹھی تھی۔ نکاح وہ کر چکی تھی، لیکن اب آگے کا سوچ کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ جہان اس کے چہرے کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ ہاں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ سن کے وہ تھوڑا چونکا، پھر ایک محفوظ سے چمک اس کی آنکھوں میں دار آئی اور وہ اڑ کے معاذ کے پاس گیا اور انہیں کچھ کہا تو وہ کچھ پریشان ہوئے، لیکن وہ آرام سے پلٹ کے آ گیا اور سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
تبھی اچانک معاذ نے رخصی کا کہہ کے ان سب کو ششتر کر دیا، جبکہ وہ آرام سے پانی پیتا رہا کیونکہ سب لڑکے اسے جانتی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تم بہت برباد ہو، معاویہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہوں، کوئی شک ہے؟ اس نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ لب بینچ کرا گیا۔ جب اس سب کارروائی کی اسے خبر ہوئی تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑنے لگے تو اسے کمرے میں لے جایا گا۔ وہ چپ چاپ دیکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اتنی آسانی سے تو وہ جائے گی نہیں، یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، چیٹ کر رہے ہیں مجھے سب، وہ روتے ہوئے چیخی۔ میں جان لے لوں گی ان کی جنہوں نے یہ سب مس کریٹ کیا ہے۔ وہ پھنکاری تو سب کے ہونٹوں پہ دبی مسکراہٹ آئی جسے فوراً چھپا لیا۔ معاذ نے دروازے میں آتے ہی اشارہ کیا تو وہ اسے چادر اڑانے لگے تو شدت سے وہ رو دی۔ اسے ایک طرف جہان سے شدید نفرت محسوس ہوئی جو اس کے لیے مسئلے بناتے ہوئے صرف خود کا سوچ رہا تھا۔ وہ شخص پھر سے جیت گیا تھا۔ پچھتاووں پہ محیط ہے، جس لمحے دل میں اترے تم، اس لمحے کا دکھ ہے۔ وہ شدت سے روئی جا رہی تھی۔ باہر جا کے جب وہ بھائیوں سے ملنے لگی تو اس کے حواس کام چھوڑ گئے اور وہ حنین کے بازو میں جھول گئی۔ سب ایک دم پریشان ہوئے لیکن مسز حسن اور احمد نے اسے آرام سے تھام کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب جہان نکلنے لگا تو ان سے فقط اتنا بولا کہ یقین رکھیے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سبھی گاڑیاں آہستہ سے مینشن کو چل پڑی۔ اسے بے ہوشی میں ہی کمرے میں پہنچایا گیا اور آریان جو کہ ڈاکٹر تھا اس نے اسے انجیکشن لگایا اور سب کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، بس اسٹریس سے ہوش کو بیٹھی ہے، آخر ایک دیو کو برداشت کرنا ہے۔ آخر میں سب کو ریلیکس کرنے کو شریر انداز میں بولا تو مسز حسن کا ایک جام پڑا۔